مائنس عمران خان سیاست کوئی ایسا سوچے بھی نہیں۔ عمران خان کے بغیر ہر قسم کی سیاست کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے مثبت سیاست کے لیے بڑی پیشکش کر دی ہے۔ انتخابی نشان سے محروم پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے سیاست کے بڑے بڑے ناموں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ فیصل آباد کے کون سے حلقے سے کون سا بڑا نام ہلا ہوا ہے اور اس کی پوزیشن خاصی کمزور ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ آصف ریحانہ ڈار صاحبہ کے نئے انتخابی سانگ سے کتنے پریشان ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے اس امکان کو یکسر مسترد کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے حقیقی چیئرمین کے بغیر کوئی سیاست کر سکتی ہے یا ایسا سوچ بھی سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ جو قیادت ہے وہ اس امکان کو یکسر مسترد کرتی ہے کہ ہم مائنس عمران خان پر تصور بھی کر سکیں یا ایسا سوچ بھی سکیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی نئی قیادت نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ عمران خان سے ان کی سیاست شروع ہوتی ہے اور عمران خان پر ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے۔ سیاست پاکستان تحریک انصاف کی وہی ہے جو عمران خان کریں گے، جو عمران خان کہیں گے، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی دوسری سیاست نہیں ہے۔ تو یہ امکان یکسر مسترد ہو چکا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی نئی قیادت کی جانب سے، اور جو لوگ مبالغہ آرائی سے کام کر رہے تھے اور کچھ مفروضوں پر مبنی باتیں کی جا رہی تھی کہ مائنس عمران خان کو معاملہ چل رہا ہے، تو اس امکان کو یکسر مسترد کر دیا پاکستان تحریک انصاف کی نئی قیادت نے۔ البتہ بیرسٹر گوہر علی خان نے عمران خان کے حوالے سے یہ پیغام دیا اس جو نشریاتی ادارہ ہے اس کے ذریعے کہ ہم تمام اداروں سے بہتر اور مثبت سیاست کے لیے تیار ہیں اور ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اس بات کی ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ جس ادارے سے چاہیں مثبت سیاست کے لیے آپ بات کر سکتے ہیں، صاف شفاف انتخابات کے لیے آپ بات کر سکتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو جس انداز میں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے یہ کوئی بہتر عمل نہیں ہے، یہ یقیناً اس سے پاکستان کی سیاست کمزور ہوگی، پاکستان کی جمہوریت کمزور ہوگی، اور شاید ایک شوق اقتدار میں جو جماعتیں مبتلا ہو چکی ہوئی ہیں انہیں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اگر پاکستان کی جمہوریت کمزور ہوگی تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کمزور ہوں گی۔ یہ پے بیک سب کو کرنا پڑے گا، صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ باقی جماعتوں کو یہ چیزیں سود کے ساتھ واپس کرنی پڑیں گی۔ ظاہر ہے ایک رسم چل نکلی ہے تو پھر یہ رسم بہت دور تک جائے گی، اور اس بار جو رسم چلی ہے وہ کافی تشویشناک ہے، اس لیے کہ اب تو بہت سختیاں کی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ لوگوں پر پریشر کیا جا رہا ہے، اور سیاست سے لوگوں کو باز رہنے کے لیے تنقید کی جا رہی ہے اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو یقیناً یہ صورتحال کو پاکستان کی سیاست کے لیے اچھی نہیں ہے، اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یعنی کہ بیرسٹر گوہر علی خان نے عمران خان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے عمران خان صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ آپ بہتر مثبت سیاست اور صاف شفاف انتخابات کے لیے جس ادارے سے چاہیں، جس سے بات کرنا چاہیں، آپ کو کھلی چھٹی اور کھلے دل کے ساتھ آپ ان کے سامنے بات کریں، ان کے ساتھ معاملات طے کریں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں وہ بلے کے نشان سے محروم ہیں، اور کسی ایک بھی ایسے امیدوار کے پاس ایسا نشان نہیں ہے کہ کسی کا اپنا ایک دوسرے کے ساتھ انتخابی نشان ملتا ہو۔ اگر ایم این اے کا انتخابی نشان وکٹ ہے، کرکٹ وکٹ ہے، تو پھر نیچے جو ہے صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہے، کسی کے پاس ریڈیو ہے، کسی کے پاس ٹیلی ویژن ہے، کسی کے پاس ایسے نشانات دیے گئے جو کہ اب کیا کہا جائے، ہمارا الیکشن کمیشن اس میں بہت سارے ایسے نشانات دیے گئے جو نہیں دیے جانے چاہیے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا کیا گیا اور کس کے معاملات اس میں سمجھ نہیں آ رہی کس طرح کی، کیوں پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے جو ایک آئینی ادارہ ہے وہ اتنی کھلم کھلا پارٹی کیوں بن گیا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ ایشو ہے، دوسرا یہ ایشو ہے کہ انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں انہوں نے بڑے بڑے ناموں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو گراف ہے
وہ پہلے سے کہیں زیادہ اوپر گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جس حلقے میں آپ جائیں گے وہاں پر اپنے مخالف امیدواروں کو ٹائم دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ میں نے گزشتہ روز فیصل آباد کے 3 حلقوں کا سروے کیا، اور وہاں پر کافی سارے جو حلقے کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر ہم نے وزٹ کیا۔ ہمارے سروے کے مطابق راجہ ریاض صاحب نے اسی لیے الیکشن نہیں لڑا کیونکہ انہیں جو اپنی شکست ہے وہ ریٹرن آن دی وال نظر آ رہی ہے، اور اسی لیے انہیں اپنے بیٹے راجہ دانیال کو میدان میں اتارا، اور ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ صاحبزادہ حامد رضا ہیں جو امیدوار ہیں، اور وہ اچھا خاصا ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کی پوزیشن بھی ان کے لیے ان دونوں امیدواروں کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کافی اچھی ہے۔ اسی طرح عابد شیر علی جو کہ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں، یہ فیصل آباد سٹی کا علاقہ ہے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں کاکڑ صاحب وہ انہیں ٹف ٹائم دیے ہوئے ہیں، اور رانا ثناء اللہ اور نثار جٹ کا بڑا تگڑا مقابلہ ہے، اور یہاں پر بھی اگر ہم دیکھا جائے تو بالکل نیک ٹو نیک مقابلہ چل رہا ہے، اور یہ اس طرح کی صورتحال میں ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ اپنی انتخابی کیمپین نہیں چلا پا رہے، تو اس کے باوجود بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس وقت خطرات سے دوچار ہیں، اور کئی ایک بڑے بت سیاست کے آپ کو دیکھیں گے کہ 8 فروری کو ان کے لیے بڑا عجیب و غریب نتائج ان کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سیالکوٹ میں حلقہ N71 سے خواجہ آصف آج کل بہت پریشان ہیں، جو کہ ایک نیا گانا آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو امیدوار ہے ریحانہ ڈار صاحبہ کا، اور وہ بڑا زبردست سانگ ہے، اس کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ تو جت جانا ہے ماں کے حوالے سے یہ گانا بنایا گیا ہے، اور بڑا یہ آج کل سوشل میڈیا پر بھی بہت وائرل ہے، اور لاکھوں لوگ اس گانے کو دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ تو سیالکوٹ سے بھی جو آواز آ رہی ہے وہ بھی کوئی خواجہ آصف صاحب کے لیے اچھی آواز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی کی جو ڈیفنس کی نشست ہے وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن اچھی خاصی مستحکم ہے۔ لاہور کے کئی حلقے ہیں جس میں مختلف ہمارے جو بڑے بڑے اینکرز ہیں انہوں نے حلقہ سروے کیا ہے، حالانکہ سردار لطیف خان کھوسا کوئی اتنا وکالت کا بہت بڑا نام ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں وہ نئے آئے ہیں۔ N122 میں ان کا خواجہ سعد رفیق کے ساتھ اچھا خاصا ٹاکرا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں دیگر شہروں کی، سرگودا میں بات کریں تو وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار پورے پاکستان میں اگر ہم جس حلقے میں اسلام آباد میں جائیں وہاں پر ہے، ہم KP تو ظاہر ہے KP تو تحریک انصاف کی آؤٹ سٹینڈنگ پوزیشن ہے، وہاں پر علی محمد خان جیت رہے ہیں، اسد قیصر جیت رہے ہیں، شہریار افریدی ان کی پوزیشن بہت زیادہ مستحکم ہے۔ تو اسی طرح پورے پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کو اچھا خاصا ایج ہے دیگر سیاسی جماعتوں پر، لیکن چونکہ جس طریقے سے ایک بات ہے، اگر تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ باہر نکلے 8 فروری 2024 کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے، تو ایک اچھا خاصا اگر ٹرن اوور 60% سے اوپر جاتا ہے تو پھر آپ کو ایسے نتائج دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ خود دم بخود رہ جائیں گے کہ اچھا وہ صاحب بھی جیت گئے ہیں، اچھا وہ بھی جیت گئے ہیں، اس طرح کی سچویشن آئے گی۔ اگر جو ٹرن اوور ہے وہ 35 یا 40 سے نیچے رہتا ہے تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو نقصان ہوگا۔ اب دیکھیں بحیثیت قوم، بحیثیت ایک ووٹر کے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں، اور یہ آپ کے پاس بہترین موقع ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اپنے طور پر آپ کے علاقے میں جو بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے، وہ دیانت دار ہے، وہ عوام کا درد اس کے دل میں ہے، جس کو جتنا ہلکا سا بھی مثبت پائے نا اپنے طور پر اکراس دی بورڈ، اس بار خدا کے واسطے برادری ازم پر ووٹ نہ دیں، خدا کے واسطے زبان کی بنیاد پر ووٹ نہ دیں، کسی اور بنیاد پر کہ پنڈ دے چودھری صاحب نے کیا، چودھری صاحب ساڑھے تھانے دے کم کرا دینے۔ آپ کوئی مجرم جرائم پیشہ تھوڑی ہیں، آپ کوئی بینک تھوڑی لوٹتے ہیں، خدا نہ کرے۔ چھوٹے موٹے مسائل مشکلات ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن اللہ کے واسطے اپنے بچوں کے خوبصورت مستقبل کے لیے ہمیشہ اچھے سے اچھے امیدوار کا انتخاب کریں۔ اپنے ذات علاقائی طور پر اپنے امیدوار کو دیکھیں، کیونکہ اسی امیدوار نے جا کر اوپر جا کے آپ کی جو بھی جماعت ہوگی اس کو مضبوط کرنا ہے۔ تو پلیز ووٹ کے حق کو لازمی استعمال کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ووٹ ہی ہے جو پاکستان کو آگے لے کر جا سکتا ہے۔
آپ کا ووٹ یہ ہے جو جمہوریت کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ گھر سے نہیں نکلیں گے تو پھر ایسے ایسے لوگ آپ پر مسلط ہو جائیں گے کہ جس کا آپ کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور پھر ان کو اتارنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ مشکلات ہوں گی۔ تو یہ آپ جب آپ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے، جب آپ جمہوری پروسیس کا خود حصہ نہیں بنتے، پھر عجیب و غریب لوگ آپ پر مسلط ہوتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید چیئرمین محترمہ بے نظیر بھٹو نے ساری زندگی اس بات پر یوں سمجھے کہ پچھتاوا کیا کہ ہمیں 85 کے انتخابات سے بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے والے انتخابات میں ایسے ایسے لوگ آئے جو پاکستان کی سیاست میں جن کا کبھی کوئی نام ہی نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے جو ایک بار اس خوبصورت معاملے میں گھس جاتا ہے تو پھر بڑے موجیں ہوتی ہیں جی۔ جو ایم این اے ایم پی اے بنتا ہے اس کی بڑی موجیں ہوتی ہیں، کوئی بھی اسکیم آتی ہے، باقی تو بعد میں ہے۔ جو بھی آپ ایک نالی بنوانی ہے، ایک سڑک بنوانی ہے، تو اس میں سے اس کو 20% اس کو ملنا ہے، ہر ٹھیکیدار نے اس کو دینا ہے، تو ان کی موجیں نہارے ہوتے ہیں، آپ صرف بریانی کی پلیٹ پر بک جاتے ہیں۔ تو پلیز اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کیجیے گا۔ اور پھر میں دوبارہ واپس اسی طرف آتا ہوں کہ اگر تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے اور ٹرن اوور 60% سے 45 سے 60% سے اوپر رہا تو یوں سمجھے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت بڑا سرپرائز دے گی۔ جو عمران خان نے کہا ہے کہ 8 فروری کو ایک منظر ہی دوسرا ہوگا، ایک رنگ ڈھنگ ہی دوسرا ہوگا، تو وہ رنگ ڈھنگ اسی بنیاد پر عمران خان نے کہا ہے کہ میرے لوگ، پاکستان کے لوگ، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ 8 فروری کو اپنے گھروں سے نکلیں گے اور وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات اور مسائل کم ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 جیل سے باہر آئے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے گھروں سے نکل کر 8 فروری کو ووٹ کا حق استعمال کرنا ہوگا۔ باقی تو میں یہ کہوں گا کہ جو مسلم لیگ نون کے ووٹرز ہیں وہ صبح سویرے اٹھیں اور اپنا ووٹ پول کر کے آئیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں وہ صبح سویرے اٹھیں اور اپنا ووٹ پول کر کے آئیں۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں وہ صبح سویرے اٹھیں اور اپنا ووٹ پول کر کے آئیں۔ اسی طرح باقی جو علاقائی جماعتیں ہیں، آپ جس جماعت کو، جس امیدوار کو، بھلے آپ آزاد امیدوار کو پسند کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ملک، آپ کے شہر اور آپ کے بچوں کے لیے بہتر کام کر سکتا ہے، خدا کے لیے وہ اپنے کونسلری اور ان چیزوں کے نہ پڑھیں، صرف اور صرف 3 چیزیں دیکھیں۔ آپ کا ملک سب سے پہلے ہے، آپ کے بچے اور آپ کے شہر۔ یہ 3 چیزوں جس کے بارے میں سمجھے کہ یہ بندہ ان 3 چیزوں پر آپ کے معیار پر پورا اتر سکتا ہے، نہیں بھی اترتے لوگ، لیکن کم سے کم آپ کا بلیو، انر بلیو ہونا چاہیے کہ یہ بندہ مسائل حل کر سکتا ہے، تو اس امیدوار کو ووٹ دیں۔ جب آپ اچھے لوگوں کو ووٹ دیں گے، آپ اچھے لوگوں کو انتخاب کر کے اسمبلیوں میں بھیجیں گے تو یقیناً اس کے مثبت اور اچھے نتائج آئیں گے۔ لیکن جب آپ بڑی گاڑی دیکھ کر بریانی پر بکیں گے، ڈر اور خوف میں ووٹ ڈالیں گے، تو پھر کبھی ہمارے حالات نہیں بدلنے والے۔ دنیا کہیں کی کہیں پہنچ گئی ہے۔ کم سے کم اب ہمیں بحیثیت پاکستانی مجھے ذمہ داری لینی ہے کہ میں نے ووٹ کا استعمال ہر حال میں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس دن کو میں چھٹی مناؤں اور میں سمجھوں کہ چھٹی اور سارا دن میں ٹی وی پہ پڑا رہوں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتا رہوں۔ پہلے میں جاؤں اپنا حق استعمال کروں۔ میرا ملک مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میں اپنے ووٹ کا حق استعمال کروں اور بہتر سے بہتر امیدوار کا انتخاب کروں۔ تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے، تو پھر آپ صبح سویرے اٹھیں اور جائیں اپنا ووٹ پول کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یا آپ کی خواہش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم پاکستان بنے، تو آپ صبح سویرے اٹھیں اور جائیں اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یا آپ کی خواہش ہے کہ قیدی نمبر 804 جیل سے باہر آئے، تو پھر ضروری ہے کہ صبح سویرے اٹھیں، پہلے اپنا ووٹ استعمال کا حق استعمال کریں، پھر آ کر کوئی اور کام کریں۔ جس دن پاکستانیوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا اور اپنے ووٹ کا صحیح اور بر وقت استعمال کیا، تو یقیناً دنوں میں یہ قوم اٹھے گی اور یہ ملک انشاءاللہ تعالی دنیا میں ایک ایسا ملک بنے گا کہ لوگ مثالیں دیں گے کہ ایسے ہوتے ہیں ملک، ایسی ہوتی ہیں قومیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں جاگنا ہوگا۔ ہم دنیا کی جینیس قوم ہے جو ہر طرح کے مسائل میں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، روزگار بھی نہیں ہے، بس جیسے تیسے حالات ہیں، ہم گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آگے بڑھنے کی سوچ رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے مسائل کو مات دے کر یہاں تک پہنچے۔ الحمدللہ ہمارے اداروں میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم مسائل سے نمٹ سکتے ہیں۔ ہم نے ایک اندیکھے دشمن کو شکست دی ہے، ہم نے دہشت گردی کا کلا کما کیا ہے، دہشت گردوں کو شکست دی ہے۔ ہمارے جوانوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بچوں نے قربانیاں دی، انہوں نے اپنا خوبصورت
آج ہمارے خوبصورت کل کے لیے قربان کیا ہے، تو پلیز ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا صحیح اور بر وقت استعمال کریں۔ جو آپ کو امیدوار اچھا لگتا ہے، ووٹ کا حق لازمی استعمال کیجیے گا، اور 8 فروری یوں سمجھے کہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔